ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ تتا تارڑ صاحب تھے, وزیر اطلاعات و نشریات, اور ان سے ہم بات کر رہے تھے اپوزیشن کا کیا ارادہ ہے. آج یہ کہا گیا ہے کہ جمعے کے دن سے تحریک کا آغاز ہوگا, اور تحریک تحفظ آئین نے محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ اناؤنس کیا. اپوزیشن بکھری ہوئی ہے, پولرائزیشن ہے, کیا ایک ایجنڈے پہ آ سکے گی, مولانا فضل الرحمان صاحب کو منا سکے گی, عوام پاکستان ان کے ساتھ ہوگی, اور کیا ہونے لگا ہے. ان سارے معاملات کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. السلام علیکم عباسی صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. شکریہ جی. تو سر, اپوزیشن ہمیں نظر آتی ہے, وہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے آج ایک احتجاج کیا گیا تھا, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں ہے. مگر بطور اپوزیشن آپ بھی اپوزیشن کی جماعتوں کا ایک حصہ ہیں, مگر ایک باقاعدہ حصہ نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کوئی مؤثر تحریک چلا سکے گی؟ دیکھیں, مؤثر آپ کس کو کہتے ہیں؟ پارلیمان نے تو 27ویں ترمیم پاس کر دی, پہلے 26ویں کی, اب 27ویں کی, 28ویں, 29ویں, 30ویں سب کر دیں گے. کیونکہ جب آپ کو اس بات کی پرواہ ہی نہ ہو کہ ملک کے آئین کی ہم نے جو حیت ہے وہ بدل دی ہے, ہم نے اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا ترامیم کر رہے ہیں. آپ یہ دونوں ترامیم دیکھ لیں, اس میں ایک بات بھی, ایک لفظ بھی پاکستان کی عوام کی بہتری کا نہیں ہے, نہ ملک کی فلاح کا ہے. یہ صرف جوڈیشری پر قبضہ کرنے کا طریقہ ہے, کچھ برات لینے کا طریقہ ہے, کرسیوں کو مضبوط کرنے کا, استثناء حاصل کرنے کا. یہ تو جو ہمارے حکمران ہیں وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. پھر ملک کیسے چلے گا؟ اگر آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہو تو آپ کے وہ کام نظر آنے چاہیے جس سے ملک کی بہتری ہو, ملک کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں. مثلا آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ملک کا؟ کوئی رول آف لاء نہیں ہے. اس کے لیے کچھ آپ ترمیم کر سکتے ہیں. الیکشن ہمارے چوری ہو جاتے ہیں, اس کے لیے کوئی ترمیم کر سکتے ہیں. لیکن اپوزیشن بیٹھنے کو تیار نہیں ہے نا حکومت کے ساتھ. سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے حکومت سے بات ہی نہیں کرنی. یہ اپوزیشن کی مرضی سے ہوا ہے یہ ترامیم. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی مرضی اس میں شامل تھی, ورنہ کوئی ٹف ٹائم ملتا نہیں؟ وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں, یک طرفہ کارروائی ہوتی ہے. جس اسمبلی اور سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہی نہ ہو, ان کو مانتے ہی آپ نہ ہو, تو پھر کیسے چلے گا معاملہ؟ تو آج نہ آئینی قدریں ہیں, نہ جمہوری روایات کوئی پرواہ ہے, نہ پارلیمانی روایات کی پرواہ ہے. یہ ایک طرفہ معاملہ چل رہا ہے. بالکل بھائی صاحب, لیکن ظاہر ہے کہ حکومت کا جو حصہ ہے ہم ان کو تنقید کرتے ہیں, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جمہوریت میں ایک بیانیہ جو ہے وہ اگر چلتا ہے تو اس کی ذمہ داری اپوزیشن کے اوپر بھی آتی ہے. بکھری ہوئی اپوزیشن ہے, اتنی بڑی جماعت ہے, 80 کی سیٹیں تو نیشنل اسمبلی کے اندر صرف پاکستان تحریک انصاف کی ہیں, پھر باقی جماعتیں بھی ہیں, پھر آپ لوگ بھی ہیں, سب مل کے بھی کوئی پریشر تو بلڈ اپ نہیں کر پا رہے. نہیں, یہ تو ناکامی ہے پی ٹی آئی کی کہ وہ اپوزیشن کا رول ادا نہیں کر سکے. یہ بھی حقیقت ہے کہ ادا کرنے بھی نہیں دیا جاتا. جب آپ کے پیچھے پولیس لگی ہو, پرچے ہر جگہ درج ہوں, پارلیمان کے اندر بھی آپ کو بات کرنے کا موقع نہ ملے, تو پھر اپوزیشن کیا کر سکتی ہے؟ لیکن کم از کم ان کو اپنا موقف بڑا واضح کرنا چاہیے. اور اب جو بات ہوئی ہے, جو تحریک تحفظ آئین ہے, اس کے تحت اپوزیشن کی جماعتوں کا ایک اجلاس ہوا تھا, اور وہاں پر یہی فیصلہ ہوا کہ ہمیں کم از کم یہ جو ترمیم ہوئی ہے 27ویں ترمیم, اس کے جو معاملات ہیں یہ عوام کے سامنے ہر جگہ رکھنے چاہیے, تاکہ عوام خود فیصلہ کریں. آپ بھی اس میٹنگ میں شریک ہوئے تھے؟ جی, میٹنگ میں شریک تھا جی. اور وہاں پہ یہ طے پایا تھا؟ وہاں پہ یہ طے پایا کہ جو بھی فورمز اویلیبل ہیں, اس میں احتجاج بھی ہو سکتا ہے, اس میں آپ بار کونسل میں جا سکتے ہیں, آپ جلسہ کر سکتے ہیں. اس قسم کے جو بھی فورمز ہیں ان کو استعمال کر کے کم از کم اپوزیشن اپنا جو موقف ہے اس ترمیم پر وہ عوام کے سامنے رکھے. لیکن آپ نے دیکھا نہیں کہ تحریک انصاف ہو یا اپوزیشن کی جماعتیں, میڈیا کے ساتھ الگ محاذرائی چل رہی ہے اس وقت. اس کے علاوہ عدلیہ کے اوپر ایک تکیہ تھا, عدلیہ سے صرف 2 ججوں نے, 3 ججوں نے, ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا, اور 2 سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں. تو یہ ایسی صورت میں تو یہ دیکھا جا رہا تھا کہ شاید بڑے استعفے آ جائیں گے, کچھ بھی ابھی تک نہیں ہوا. وہاں پہ بھی ناکامی ہے, بار کونسلز کے اندر بھی ناکامی ہے. تو پھر اپوزیشن اس کا مطلب ہے کہ مکمل طور پر ناکام ہو رہی ہے اس وقت. دیکھیں, اپوزیشن اگر 2 ججوں نے استعفیٰ دے دیا سپریم کورٹ کے ججز نے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک جج کا استعفیٰ دینا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور انہوں نے صرف استعفیٰ نہیں دیا, انہوں نے بڑا واضح لکھ کر دیا کہ ان کی کیا سوچ ہے, کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں.
لیکن ہماری نہ کان ہیں نہ آنکھیں، نہ ہم سنتے ہیں نہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کوئی تحریک شروع ہو سکتی ہے؟ دیکھیں تحریک تو ایسے ہی ہوتی ہے، آپ اس بات کو اجاگر کرتے ہیں، عوام کے سامنے رکھتے ہیں، پھر تحریک تو عوام کی پارٹیسپیشن سے ہوتی ہے۔ عوام آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پارٹیسپیشن چاہتے ہیں اپنی؟ دیکھیں عوام کی پارٹیسپیشن جمہوری نظام کے اندر الیکشن میں ہوتی ہے، اس کے باہر جب بھی اگر وہ لوگ سڑک پر نکل آئے تو پھر نہ جمہوریت رہے گی نہ یہ حکومتیں رہیں گی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ کسی وقت بھی یہ لاوا پھٹ سکتا ہے۔ جو ملک کی آج معیشت ہے، جو عوام کے اندر ایک مایوسی اور بحیثی ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ عوام کو تو سیاسی جماعتیں متحرک کرتی ہیں، اگر 80-85 کے قریب جماعتیں ہیں جن میں 3-4 تو بڑی جماعتیں ہیں، اگر وہ متحرک نہیں کر پائی ہیں ابھی تک، تو آپ کے خیال میں پھر لوگ خود بخود ہی سڑکوں پہ نکلیں گے؟ نہیں، دیکھیں آج ایک خوف ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ایک خوف ہے۔ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 6-8 مہینے کے اندر ملک کے اندر، اسلام آباد میں ہوا، ابھی آپ نے ٹی ایل پی کے معاملات دیکھے، ایک خوف پیدا ہوا ہے، کیونکہ آج ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے۔ حکومت جو چاہے آپ کے ساتھ کر سکتی ہے، آپ کو جیل میں ڈال دے، آپ کو اندر کر دے، آپ کو گولی مار دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اب 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد تو آپ کسی عدالت جانے کے قابل نہیں ہیں، کہاں جائیں گے، کیا بات کریں گے، کس سے کریں گے؟ نہیں، آئینی عدالت تو موجود ہے نا سر، وہاں تو جائے آئینی جا عدالت سکتا ہے۔ لگائی حکومت نے، بنائی حکومت نے۔ تو پہلے کون سی عدلیہ آزاد تھی؟ سر بینچ حکومت بنا، جب پہلے کم از کم کچھ تو تھوڑی بہت آزادی حاصل تھی نا۔ آپ ریٹ پٹیشن ہو جاتی تھی، وہ سن لی، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہوتی تھی، سنی جاتی تھی، اب وہ معاملات ختم ہو گئے۔ اب تو بینچ بھی حکومت بناتی ہے، جج بھی حکومت لگاتی ہے، ان کی ججز کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی حکومت جج کرتی ہے، تو عدل کا نظام تو ختم ہو گیا۔ اب آپ کوئی انصاف کی توقع عدالتوں سے نہیں رکھ سکتے۔ لیکن جوڈیشل کمیشن ہے اور ظاہر پارلیمان اس کو لگائے گا، تو یہ تو پوری دنیا میں تو ہے نا کہ پارلیمان فیصلے کرتی ہے اور وہ بناتی ہے اس طرح کا نظام۔ حکومت کا اگر دیکھا جائے تو وہ تو یہی کہتے ہیں، یہ تو اصل چیلنج تو اپوزیشن کے لیے تھا کہ وہ اس میں بیٹھتے، ان کو چیلنج کرتے۔ آپ کو نہیں لگتا واک اوور دیا گیا ہر چیز کے اندر؟ سر واک اوور ہی ہے نا، دیکھیں اکثریت جب آپ کے پاس ہو، اور اکثریت جیسے پیدا کی جاتی ہے ہم سب جانتے ہیں، وہ تو پاس ہونا ہی ہونا تھا۔ پچھلی دفعہ ایک رکاوٹ ڈالی تھی مولانا صاحب نے، لیکن اس دفعہ ان کی بھی پاس بھی عددی اکثریت نہیں تھی کہ وہ کچھ کر سکتے۔ تو یہ رویے کی بات ہوتی ہے۔ آپ آئینی ترمیم جب کرنے جا رہے ہیں تو کنسنسس پیدا کیا جاتا ہے، ایک نیشنل ڈیبیٹ کریٹ کی جاتی ہے۔ آپ اخباروں میں ایڈیٹوریلز آتے ہیں، لوگ لکھتے ہیں، خبریں آتی ہیں، بار کونسل میں ڈسکس ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اتنی بڑی تبدیلی آپ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ پہلے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائے، اب آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیے، اور ان کی جو طریقہ کار ہے، یہ بہت میجر تبدیلیاں ہیں۔ تو اس لیے آپ کا اور کوئی ریزنٹمنٹ اس وقت نہیں ہے کہیں سے بھی، نہ باہر سے نہ کہیں اور سے، نہ سیاسی جماعتوں سے۔ تلواریں چلائیں گے، گولیاں ماریں گے۔ پہلے آپ نے دیکھا 2007 میں یا اس سے پہلے جب بھی جوڈیشری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی، عوام بھی نکلے، وکیل بھی نکلے، سول سوسائٹی بھی نکلی۔ وہ بھی لمبی کہانی ہے، وہ آپ سے سننی ہے کسی وقت۔ لیکن آپ کا نام جو ہے وہ جنرل فیض کی جو گواہان ہیں ان کی فہرست میں آ رہا ہے۔ یہ میں نے پوچھنا، ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جنرل فیض کا جو مقدمہ ہے وہ جلد اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے، یعنی کنکلیوڈ ہو گئی ہے اس کی جتنی بھی پروسیڈنگ ہے، اب صرف فیصلہ آئے گا۔ اور ایک نام جو گواہوں کا تھا وہ شاہد عباس صاحب کا بھی تھا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ان سے اس بارے میں پوچھیں گے اور ہونے کیا جا رہا ہے آگے اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عوام پاکستان کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباسی صاحب، ابھی جنرل فیض کا فیصلہ سنا ہے کہ متوقع ہے آئندہ چند دنوں کے اندر آ جائے گا سامنے، اور ان کی جو گواہان کی لسٹ ہے اس میں آپ کا بھی نام تھا، تو کیا آپ نے کوئی گواہی دی ہے یا نام جو ہے وہ فیملی نے خود بخود شامل کر لیا؟ نہیں، یہ چند ہفتے پہلے اخبار میں آیا تھا کہ گواہان کی لسٹ ان کے دفاعی جو پینل ہے اس نے دی ہے، اور میرا نام بھی اس کے اندر ہے، لیکن مجھ سے نہ کسی نے رابطہ کیا، نہ میرے پاس کوئی ایسی بات ہے جو میں دفاع کے لیے یا استغاثہ کے لیے کو وہاں بات کر سکوں۔ مجھے نہ اس کیس کا علم ہے، نہ ہی میرا اس سے کوئی ایسا تعلق بنتا ہے، کیونکہ جہاں تک میری نالج ہے وہ ایک ملٹری
ٹرائل ہے، کورٹ مارشل ہے، اس کے اندر مگر ان کے جو 3 الزامات ہیں اس میں ایک پولیٹیکل انٹرفیئرنس بھی ہے اور ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی ہے. سنا انہوں نے آپ کا اور اس میں ان کی فیملی یا لائرز نے آپ کا اور عمران خان صاحب کا نام دیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے رابطہ نہیں کیا. اگر رابطہ کریں گے تو بتا سکتے ہیں وہ کہ بھئی کیوں رابطہ کر رہے ہیں، کیا وہ گواہی چاہتے ہیں. اگر وہ کہتے تو آپ جاتے ان کی گواہی دیتے آپ؟ نہیں، اگر دیکھیں کوئی کورٹ میں کوئی کیس ہو اور آپ کو اس کے بارے میں کوئی نالج ہو تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جا کے گواہی دے دیں. لیکن ڈیفینس کے جو وٹنس ہوتا ہے وہ ڈیفینس ہمیشہ چنتی ہے جو ان کے حق میں بات کر سکے. تو اگر مجھ سے کوئی پوچھتے تو میں تو جو حقیقت ہے وہی بیان کر سکتا تھا. اس لیے میرا یہ درست خبر نہیں ہے. یہ خبر شاید درست ہو، کیونکہ جو دفاعی جو لائرز ہوتے ہیں وہ بہت سے نام لکھ دیتے ہیں کہ یہ پوٹینشیل وٹنسز ہیں، ضروری نہیں کہ ان کو بلایا بھی جائے. آپ دیکھ کیا رہے ہیں سر؟ ظاہر ہے کہ یہ اگر فیصلہ آتا ہے اس میں 2-3 ان کے اوپر الزامات ہیں تو ایک ٹرینڈ تو سیٹ ہوگا. ایک طہارت کا عمل جو اندر سے کہا جا رہا ہے، یہ ایک کتنا بڑا کیس ہوگا کہ پہلی بار کسی DGI کو جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا ہے. تو اس کے اثرات کیا ہوں گے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہ کنیکٹ ہو سکتا ہے معاملہ؟ مجھے نہیں پتا کیس کیا ہے اور کیا گواہی آئی ہے یا نہیں آئی. یہ تو اب جب کیس کی ڈیٹیلز آئیں گی تو سامنے اس میں جو فوجی افسر ہوتا ہے اگر وہ خود کوئی عمل کرے بغیر اختیارات کے اور بغیر احکامات کے تو پھر اس کے خلاف کارروائی لازم ہوتی ہے، جس کے لیے کورٹ مارشل کا آفینس بنتا ہے. یہ فوج ہی ڈٹرمن کرتی ہے کہ کورٹ مارشل آفینس بنتا ہے یا نہیں بنتا. اگر بنتا ہے تو کس نوعیت کا ہے. تو ان کا اپنا ایک نظام ہے، آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوتی ہے. تو سر اب 28ویں ترمیم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی جلد آئے گی اور گورنمنٹ اس کے اوپر کام کرنا شروع ہو گئی ہے. وزراء کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں NFC کے حوالے سے بھی اور دیگر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی آن بورڈ ہوگی یا ساتھ شامل ہو سکتی ہے NFC کے حوالے سے؟ پیپلز پارٹی تو 27ویں میں بھی شامل تھی، 28ویں میں بھی شامل ہو جائے گی، 26ویں میں بھی تھی. اب بات یہ ہے کہ یہ ترامیم جو آپ کر رہے ہیں اس کا ملک کو کیا فائدہ پہنچے گا، ذرا یہ بتا دیں. 26ویں ترمیم 27ویں میں مجھے تو ملک کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. ہو سکتا ہے حکومت سمجھتی ہو کہ ہم مضبوط ہو گئے یا استثناء مل گیا ہے یا جوڈیشری قابو میں آ گئی ہے. یہ تو وہ معاملات ہیں جو ایک ناکامی کی دلیل ہوتے ہیں. مگر مستحکم تو ہوئی ہے گورنمنٹ. وہ جو ان کو خوف تھا، خدشہ تھا، وہ خدشے تو ختم ہوئے. یہ کہ آڈٹ ہو جائے گا، گورنمنٹ گھر بھیج دی جائے گی، کچھ جو اسی طرح سے جو گورنمنٹ کو کون گھر بھیجے گا؟ وہ یہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے پاکستان میں جس راستے سے آتی ہے اسی راستے سے جاتی ہے، کوئی اور تیسرا راستہ نہیں ہوتا. تو وہ نہیں تو جج صاحبان نے وزرائے اعظم تو گھر بھیجے ہیں نا؟ جی وزرائے اعظم بھیجے ہیں، ان کے خلاف چارجز تھے، بات ہوئی ہے، انہوں نے بھیج دیا. اب آپ نے وہ تو ختم کر دیا نا، وہ تو 26ویں میں بھی ختم ہو گیا تھا، 27ویں میں مکمل طور پر ختم ہو گیا. یہاں پر جس کے پاس اختیارات آئے ہیں اس نے اختیارات سے تجاوز کر کے ہی معاملات کو چلانے کی کوشش کی ہے، جس کے پاس بھی آئے ہیں. آپ جوڈیشری کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی کام کیا. اب پارلیمان کے پاس آئے وہ یہی کام کر رہے ہیں، ایگزیکٹو بھی یہی کام کر رہی ہے. تو ملک کا کیا بنے گا؟ کسی نے پاکستان کے بارے میں سوچا ہے کہ پاکستان کے حالات کیسے درست ہوں گے؟ پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچا ہے کہ ان کے لیے کیا سہولت ہم دے سکتے ہیں، ان کی حالات کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ اگر میرے پاس 2/3 اکثریت ہو تو میری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ میں وہ کام کروں جس سے ملک کے حالات درست ہوں. اپنے حالات درست کرنے تو ہر آدمی چاہتا ہے. ظاہر ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی تو موجود نہیں ہے، لیکن گرینڈ اپوزیشن کیوں نہیں بن پا رہی اس پہ؟ اور آپ چونکہ لاسٹ میٹنگ میں تھے، آپ کو لگتا ہے کہ گرینڈ اپوزیشن بن سکے گی؟ مولانا گرینڈ اپوزیشن کی باتیں ہوتی ہیں، گرینڈ اپوزیشن پارلیمان میں بیٹھی ہوئی ہے، یہی گرینڈ اپوزیشن ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ لیکن اس پارلیمان کو تسلیم بھی نہیں کرتے، پھر وہاں بیٹھے بھی ہوئے ہیں، کچھ کرتے بھی نہیں. بس یہی کمزوری ہے نا. یا آپ اپوزیشن کا رول ادا کریں یا وہاں سے باہر آ جائیں، پھر سڑک پہ آ جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اچکزئی صاحب نے تو 1-2 مرتبہ کہا ہے کہ ہمیں استعفے دینے چاہیے. دیکھیں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن پارلیمان کے اندر جو آپ رول ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے آپ کو الیکٹ کیا ہے، تو آپ پارلیمان کے اندر اپوزیشن کا رول ادا کریں. حکومت بدقسمتی سے اپوزیشن کو قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتی. وہ خرابیاں آج بھی موجود ہیں. دیکھیں بھائی صاحب، آپ کی اپنی جماعت بنی اور اس کے بعد سے ابھی تک سرفیس پہ نہیں آئی اس طرح سے. یعنی عوام پاکستان بھی جو ہے وہ اتنی پذیرائی تو حاصل نہیں کر سکی جتنا آپ کا اندازہ تھا. پارلیمان میں نہیں ہے، نہ ہم نے الیکشن لڑا ہے.
हम तो अपनी जमात को बना रहे हैं, ग्रास रूट सतह पर बना रहे हैं, अपोजिशन के मामलात में हम हिस्सा लेते हैं, मुल्क के मामलात पे हम हिस्सा लेते हैं, अपना मौक़िफ़ रखते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जितनी अपोजिशन आज शायद अवाम पाकिस्तान कर रही है, कोई और जमात नहीं कर रही। कम से कम इशूज़ पे बात करते हैं, हर इशू पे हमने बात की है, चीनी से लेकर आईजी तरमीम तक हमने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दलील के साथ। आइंदा का आपका क्या प्लान है जी? आइंदा का क्या प्लान? आइंदा हम अपना काम करते रहेंगे। ये इलेक्शन, मुल्क के अंदर फेयर इलेक्शन जब होंगे, जब भी हुए तो इंशाल्लाह हम हिस्सा लेंगे, लेकिन अभी तो ग्रास रूट सतह पे जमात को बिल्ड कर रहे हैं। और ग्रैंड अपोजिशन का भी कोई आपको नज़र नहीं आता कि ग्रैंड अपोजिशन एक इस्तिलाह है जो मीडिया इस्तेमाल करता है। सारी सियासी जमातें अगर इकट्ठी होंगी, जैसे कि हमने देखा आपके जब आप अपोजिशन में थे, आप लोगों ने बनाई, और पीडीएम की गवर्नमेंट बाद में आई, तकरीबन इकट्ठी हैं, मौलाना साहब हैं। जमातें इस एक नुक्ते पर इकट्ठी हो सकती हैं, वो आइन के दिफा पर है, उस पर हमें उनको इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ख़तरा जो इस वक्त मुल्क को है, वो जो जिस तरह आइन को मसख किया जा रहा है, और उसके खिलाफ खड़ा होना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अब आइन के दिफा के लिए अपोजिशन जमातें क्या लाएअमल इख्तियार करेंगी? जुम्मे को अगर तहरीक का वो कह रहे हैं आगाज़ होगा, तो किस तरह से होगा, लाएअमल क्या होगा? ये बहुत सारे सवालात हैं जो कि अभी भी बाकी हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।